اس نے رب کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پلے باندھ لینا میری بات، جوانوں اس بات کو پلے باندھ لینا۔ جب کہیں پر بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ کسی بھی حالت میں ماں باپ کی نافرمانی جائز ہے، سوائے ایک بات کے، اگر باپ حکم دے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا تو اس صورت میں تجھے بغاوت کرنی ہے، اس صورت میں تجھے انکار کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں مشرکہ تھی لیکن اطاعت فرما برداری برابر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نقطہ سکھایا، اپنے والدین کے سامنے نافرمانی مت کرنا۔ اور پھر تیسری بات، تیسری نصیحت، تیسرا نقطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ کہا اے معاذ بن جبل فلا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تو فرائض نماز عمدن قصدن چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا مت کرنا۔ اور جس نے ایسا کیا اللہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ جب تو جو کچھ کر لے کوئی فرق پڑنے والی نہیں ہے، جو بھی نیک عمل کرنے کر لے، لیکن ان کی وقعت کچھ نہیں ہوگی اللہ کے، کیونکہ تو نے فرض نماز کو ترک کر دیا ہے۔ اذان ہوتے ہوئے بھی تو بازار میں بیٹھا ہے، دکانوں میں بیٹھا ہے، کس سے مس نہیں ہوتا، اس کے بعد تو جو مرضی ہے وہ کر لے، کیونکہ تو اب اللہ کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ چوتھی بات فرمائی وَلَا تَشْرَبْنَا خَمْرًا، کبھی بھی شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ وہ تمام فاحشات کا اثر ہے، تمام فاحشات کی بنیاد ہے شراب، اس لیے اس کے قریب مت جانا۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، تیرے لیے ضروری ہے گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، یاد رکھنا، چونکہ ہر گناہ سے اللہ کے عذاب کو پکارا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ معصیت کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اس لیے گناہوں کے قریب مت جانا، گناہوں سے دور رہنا، معصیت سے دور رہنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحت فرمائی، اور بھی نقطے فرمائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی دوسری نصیحت، پہلی نصیحت لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی یا بنی انها ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ عقیدہ سکھا دیا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اگر ذرہ برابر بھی کائنات میں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، چاہے وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی سطح کے اندر ہو، اللہ کل قیامت کے دن اس کو ضرور حاضر کر دے گا۔ یہ مت سوچنا، یہ مت تصور کرنا کہ میں نے چھوٹی سی غلطی کی ہے اور وہ بھی اندھیرے میں کی ہے، وہ بھی تنہائی میں کی ہے، اس کی بات درست نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے یہی عقیدہ سکھا دیا اپنے بیٹوں کو، ذرہ برابر بھی ہو، چاہے چٹانوں کے اندر ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، زمین کی سطح میں ہو، اللہ کل قیامت کے دن اس کو لا کر کے رہے گا، اس کو حاضر کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، رب العالمین بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ دوسری نصیحت یہ تھی۔ اور پھر تیسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے بھی وہی کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹو نماز کو قائم کرنا، نماز ضروری ہے۔ اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
मुस्नद अहमद बिन हम्बल में रिवायत मौजूद है, फमरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाए सबअ सिनीन व हुवा अबनाउ सबअ सिनीन। जब वो 7 साल की आपकी औलाद हो जाए तो उसको नमाज की तरफ बुलाओ, दावत दो, उनको ले जाओ अपने साथ नमाज के लिए। वज़रिबूहुम, और उनको तादीबन मारो, छड़ी हाथ में रखो। जब ये 10 साल के हो जाए, अगर नमाज के लिए ले आते हैं तो छड़ी हाथ में रखो, उनको मारो और अपने हाथ से छड़ी मत छोड़ो। यानी हमेशा उनकी तादीब करते रहो, तादीबन तरबियतन, उनको दिमाग की तरफ लाओ और उनको उनके लिए जो है छड़ी भी इस्तेमाल करो। और यही फरमाया आक़िमिस्सलात, या बुनैया आक़िमिस्सलात, ऐ मेरे बच्चों नमाज कायम करो। और फिर फरमाया चौथी नसीहत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद के लिए, वअमर बिल मारूफ, ऐ मेरे बच्चों भलाई का हुक्म देते रहो। वही औलाद, वही जवान किसी को भलाई का हुक्म देगी जो खुद भलाई का काम करते हो, जो अच्छे काम करते होंगे वही दूसरों को भी बुलाएंगे अच्छे काम की तरफ। जो बुराई में मुलव्वस है, लथपथ है, मासियत में लथपथ है, वो दूसरों को भी मासियत की तरफ लाएंगे, बुराइयों की तरफ लाएंगे। वो उनको बुराई का हुक्म देंगे, अच्छाई का हुक्म। वअमर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, ऐ मेरे बच्चों मुनकरात से दूर रहो, फाहिशात से दूर रहो, बुरे कामों से दूर रहो, उसके करीब मत जाओ। वस्बिर अला मा असाबका, और फिर जब तुम लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने जवानों को अच्छाई की तरफ बुलाओगे, उनको बुराई से रोकोगे, जाहिर सी बात है उसमें आपको परेशानी भी आएगी। कहीं पे दोस्त नाराज होगा, कहीं पे उसको बुरा महसूस होगा, कहीं पे तेरे खिलाफ साजिश होगी, कहीं पे तुझे अपने ग्रुप से निकाल देंगे, अपने दोस्तों के महफिल से तुझको निकाल दिया जाएगा। ये आजमाइश के काम होंगे तेरे ऊपर। इन तमाम मरहलात में तू सब्र करना। वस्बिर अला मा असाबका, जो तुझ पे परेशानी आएंगी, दावत देने से, लोगों को भलाई की तरफ बुलाने से, अपने दोस्तों को मुनकरात से बचाने से, दूर रखने से, जो तुझ पे परेशानी आएगी उस पे तू सब्र करना। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बेहतरीन कामों में से है, अच्छे कामों में से है कि उन चीजों पे तू सब्र करेगा। और फिर एक और नसीहत फरमा दी हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ और अपने अहल वअयाल को बचाओ। कुरान की तरबियत उनको दे दो। कुरान ने, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद से कहा, वला तुसअ्र खद्दका लिन्नास, ऐ मेरे बच्चों लोगों को हकीर समझते हुए, अपने आप को बड़ा समझते हुए उनसे मुंह न मोड़ना। तेरा लिबास अच्छा है, तेरा नाप और नक्शा अच्छा है, तेरे पास से गुजरता हुआ गरीब और मुफलिस बुजुर्ग, उससे मुंह न मोड़ना, उससे हम कलाम अच्छे से होना। तकब्बुर और गुरूर की वजह से अपना मुंह न मोड़ना, बल्कि उसके साथ सलाम कलाम दुआए अल्फाज अपने जुबान पे लाना, क्योंकि ये चीज जो है मेरे रब को नापसंद है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तज़किरा फरमा दिया। बनी इस्राइल का वाक़या इंशाअल्लाह रहमान आइंदा किसी जुमा को उसका तज़किरा करेंगे। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने एक और नसीहत फरमा दी, 5वीं नसीहत अपनी औलाद को उसकी तरबियत करने के लिए। और मैं वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ऐ मेरे बेटो जमीन पे आकर कर इतरा कर मत चलना, अपने गर्दन को झुका के रखना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्लु मुख्तालिन फखूर, अल्लाह पसंद नहीं करता है
ہر اترا کر چلنے والے کو، تکبر کے اعتبار سے تکبر سے چلنے والے کو، زمین پہ اترا کر چلتا جو ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، اترانا مت، اکڑ کے مت چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایک آدمی تھا جو اکڑ کے چلتا تھا، اپنے بالوں کو سنگھارتے ہوئے سنوارتے ہوئے چل رہا تھا، اپنے جسم پہ اس نے بہترین زرق و برق لباس زیبتن کیا ہوا تھا، لیکن وہ اس کی ادا رب العالمین کو پسند نہیں آئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، زمین ایک دم پھٹ گئی اور اس زمین کے اندر وہ دھس گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک اس عذاب میں وہ مبتلا رہے گا اور دھستا ہی رہے گا، اس عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ سبب کیا ہوا تھا؟ سبب یہی ہوا تھا کہ اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ بالوں کو سنوارنا جو ہے جرم نہیں ہے اسلام میں، لیکن تکبر، فخر، غرور کے اعتبار سے اس نے ایسا کیا تھا۔ اور راستے میں چلتے ہوئے کہ مجھ جیسے بال کسی اور کے ہے ہی نہیں، مجھ جیسا ناک و نقشہ کسی اور کو ہے ہی نہیں، یہ فلاں جو ہے ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور پھر اترا کے چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فرمایا وقصد فی مشیک، اے میری اولاد اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اترا کے چلو گے، تکبر اور غرور سے چلو گے۔ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اور پھر ساتویں نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کی تھی، وہ فرمایا تھا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے بچوں جب بھی بولو گے بہترین کلام کرنا، اپنے کلام کو دھیمی رکھنا، اپنا کلام پست رکھنا، والدین کے سامنے، بڑوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ بھی یاد رکھو بے شک سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، وہ گدھوں کی آواز ہے۔ تجھے میرا انسان بنایا ہے، بہترین مخلوق بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے انسان کے طبقے سے دل کے گدھوں کے طبقے میں جا جائے گا۔ اپنے آپ کو بچانا، گدھا بنانے سے بہتر ہے کہ تو انسان ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام میانہ روی کرے، اپنے بڑوں سے بہترین انداز میں پیش آئے،